ناول تجھ پہ دلہارا، رائٹر توبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 27۔ حیات، تم نے آئمہ کو دیکھا ہے؟ زریشا نے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھابھی، نہیں دیکھا، میں اس کے کمرے میں بھی گئی تھی مگر کمرہ خالی تھا، حیات نے جواب دیا۔ سرور اور بالاج کے لیے پریشان نہیں ہونا، وہ سب ساتھ کہیں گئے ہیں، بالاج کا میسج آیا تھا میرے پاس۔ شبانہ نے حیات اور زریشا سے کہا۔ جی ممی، مجھے بھی ان کا میسج ملا تھا۔ مجھے بھی، حیات اور زریشا دونوں نے کہا۔ تینوں ناشتے میں مصروف ہو گئیں۔ زری، حیات بیٹا، میں ذرا کچھ سامان لینے جا رہی ہوں، سدرا نے بھی بتایا کہ بالاج کچھ سامان کا بول کر گیا، وہ لینا ہے، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی، شبانہ نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا۔ ٹھیک ہے ممی، دونوں نے جواب دیا تو شبانہ جانے کے لیے شاہ ولا کا گیٹ عبور کر گئی مگر باہر وہ ٹھٹک کر رکے۔ سارے گارڈز غائب تھے، بالاج تو ہمیشہ شاہ ولا کے فرنٹ اور بیک وقت چار چار گارڈز کھڑے رکھتا تھا مگر اس وقت کوئی ایک گارڈ بھی موجود نہیں تھا۔ عبداللہ، سارے گارڈز کہاں ہیں؟ شبانہ نے عبداللہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں میڈم، میں جب آیا تب بھی کوئی نہیں تھا، عبداللہ کے جواب پر وہ خاموش ہو گئی۔ حیرت ہے، یوں گارڈز کا غائب ہو جانا تو عام بات نہیں ہے۔ بچیاں اکیلی ہیں، میں ایسے تو نہیں جا سکتی، بعد میں چلی جاؤں گی، شبانہ کچھ سوچ کر واپس اندر چلی گئی۔ حیات اور زریشا اوپر زریشا کی لائبریری میں جا چکی تھی۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ، آپ گئی نہیں؟ سدرا نے انہیں واپس آتے دیکھ کر پوچھا۔ میں بعد میں چلی جاؤں گی سدرا، عجیب بات ہے، آج شاہ ولا کے سارے گارڈز غائب ہیں، میں یوں بچیوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، شبانہ پریشان لگ رہی تھی۔ گھر پر بالاج، سرور اور زحان کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بالاج کو کال کرنے کی غرض سے کمرے میں آئیں۔ شبانہ نے جیسے ہی کال کرنے کے لیے موبائل نکالا، کسی نے موٹا ڈنڈا ان کے سر پر دے مارا جس سے وہ ہوش نہ سنبھال سکیں اور بے ہوش ہو گئی۔ بھابھی، اتنی ساری کتابیں پڑھنے کے لیے تو سالوں چاہیے، بالاج بھائی نے اتنی ساری بکس کیوں منگوا لیں؟ حیات نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، نظریں کتابوں پر مرکوز تھیں۔ میں نے تو ان سے کہا تھا مجھے ایک چھوٹا سا بک ریک لگوا دیں مگر یہ انہوں نے مجھے سرپرائز دیا، اور حقیقت میں یہ ایک سرپرائز ہی ہے، بھلا اتنی کتابیں میں کیسے پڑھوں گی؟ زریشا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آپ ناولز بھی پڑھتی ہیں بھابھی؟ حیات نے ایک ناول ہاتھ میں لے کر پوچھا۔ نہیں، ناول تو نہیں پڑھتی مگر مجھے اسلامک بکس پڑھنے کا شوق ہے تو زیادہ وہی ریڈ کرتی ہوں، یا پھر سائنس سے متعلق بکس۔ زریشا نے اس پر حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب نکالی جو اچھی خاصی موٹی تھی۔ تم پڑھتی ہو ناولز تو پڑھ لو، اتنے سارے موجود ہیں یہاں، زریشا نے حیات کو دیکھتے ہوئے کہا جو کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ یہی سوچ رہی ہوں، فارغ رہنے سے بہتر ہے، حیات نے مسکرا کر کہا اور ایک کتاب نکال کر اسے پڑھنے لگی۔ زریشا بھی اس وقت حسنہ کی کتاب پڑھ رہی تھی کہ تبھی سدرا کمرے میں داخل ہوئی۔ بڑی بھابھی، چھوٹی بھابھی؟ سدرا بری طرح ہانپ رہی تھی، حیات اور زریشا دونوں پریشان ہوئیں۔ کیا ہوا سدرا، سب خیریت تو ہے؟ زریشا نے پوچھا۔ بھابھی، وہ بیگم صاحبہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہسپتال میں ہے، آپ لوگ جلدی چلیں۔ سدرا نے آ کر جو خبر دی وہ پہاڑ کی طرح زریشا اور حیات پر ٹوٹی تھی۔ ممی؟ دونوں لائبریری سے نکل کر باہر آئیں، زریشا نے اپنے کمرے سے اپنی شال اٹھائی اور حیات نے اپنے کمرے سے، دونوں باہر کی طرف بھاگے مگر کار پوچھ میں آ کر زریشا رکی۔ رکو حیات، ہم ایسے نہیں جا سکتے، ہمیں پہلے بالاج اور سرور بھائی کو اطلاع دینی ہوگی، زریشا نے حیات کو روکا۔ سدرا ان دونوں کو دیکھنے لگی، اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، زریشا بالاج کا نمبر ڈائل کرنے لگی تو سدرا نے پیچھے اس کے منہ پر رومال رکھنا چاہا مگر حیات نے برق رفتاری سے زریشا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ کیا کر رہی تھی سدرا؟ ہاں، کیا ہے اس رومال میں؟ حیات چلائی۔ ماموں، زریشا کی آواز پر حیات نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں زریشا کے ماموں زخمی حالت میں پڑے تھے۔ بھابھی بھاگیں! حیات نے سدرا کو دھکا دیا جو دوبارہ زریشا کی طرف بڑھ رہی تھی اور زریشا کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بھاگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ماموں، اس حال میں؟ ممی پتہ نہیں کہاں ہے، زریشا رونے لگی۔ بھابھی پریشان نہیں ہوں، ہم بالاج بھائی یا سرور کو کال کرتے ہیں۔ سدرا کو ہال میں داخل ہوتا دیکھ کر حیات نے واپس زریشا کا ہاتھ پکڑا اور شبانہ کے کمرے میں جا کر اندر سے کمرہ لاک کر لیا۔ اندر شبانہ کو بے ہوش دیکھ کر ان دونوں کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ ممی اٹھیں، آنکھیں کھولیں، زریشا ان کا گال تھپ تھپا رہی تھی جبکہ حیات نے جلدی سے پانی لا کر ان کے چہرے پر ڈالنا شروع کیا۔ وہ پورے دماغ سے کام لے رہی تھی اور یہ اس نے اپنی شوٹنگ کی کلاسز کے دوران سیکھا تھا۔ شبانہ کو ہوش آنے لگا، سدرا دروازہ پیٹ رہی تھی۔ دروازہ کھولیں اور باہر آئیں، آپ کو بچانے کوئی نہیں آ سکتا، سدرا کی باہر سے آواز آئی۔ زریشا کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ بھابھی پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ سٹریس نہیں لیں۔ ممی آپ پانی پئیں۔ حیات نے شبانہ کو پانی پلایا، ساتھ ساتھ وہ سب کے نمبرز ڈائل کر رہی تھی مگر کسی ایک کا بھی نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ حیات کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سدرا نے مجھے بے ہوش کیا، کوئی گارڈز موجود نہیں ہے، شبانہ پریشان ہوئی۔ پتہ نہیں ممی، مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنے میں کوئی زور زور سے دروازے پر لاتے مارنے لگا۔ زیشی بھابھی آپ پیچھے رہیے گا، اوکے؟ حیات کو زریشا کی فکر کھائے جا رہی تھی جو اس وقت پریگنینسی کی کنڈیشن میں تھی اور یہ سب اس کے لیے بالکل صحیح نہیں تھا۔ کئی لاتوں کے بعد دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا، سدرا کے ساتھ 4-5 آدمی اندر داخل ہوئے تھے۔
سدرا زریشا کی طرف بڑھنے لگی تو حیات نے اس کی ایک لات رسید کی، جس سے وہ اوندھے منہ جا گری۔ 2 گارڈز نے حیات کو پکڑا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، بہت پچھتاؤ گے تم لوگ۔ حیات چلا رہی تھی جبکہ زریشا خوف سے دیوار سے لگی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شبانہ نے اسے تھام رکھا تھا۔ سارے آدمی کسی ٹرانس، کسی کیفیت میں کام کر رہے تھے، نہ کچھ بول رہے تھے اور نہ کچھ جیسے کچھ سن رہے تھے۔ سدرا دور رہو بھابھی سے، میں تمہاری جان لے لوں گی، حیات دوبارہ چلائی۔ سدرا نے شبانہ کو زبردستی زریشا سے دور کیا تو ایک آدمی نے شبانہ کو پکڑ لیا۔ حیات اور شبانہ دونوں سمجھ گئی تھی کہ یہ جو کوئی بھی کروا رہا ہے صرف زریشا کا نقصان پہنچانے کے لیے کروا رہا ہے۔ چھوڑو مجھے، ظریف بچے بھاگو یہاں سے، بھابھی بھاگیں پلیز۔ حیات اور شبانہ دونوں چلائی تھی۔ زریشا دروازے کے قریب کھڑی تھی مگر اس پر خوف اس قدر طاری ہو چکا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، بس لب ہل رہے تھے جس پر مسلسل بالاج کا نام تھا۔ سدرا نے زریشا کے چہرے پر رومال رکھا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بھابھی، سدرا چھوڑ دو انہیں، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کس کے کہنے پر کر رہی ہو؟ بالاج بھائی جان نکال دیں گے تمہاری۔ حیات نے چلا کر سدرا سے کہا تو وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں مجبور ہوں بھابھی، اولاد کے لیے ایک ماں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ سدرا نے بس اتنا کہا۔ 2 اور آدمی آئے اور زریشا کو اٹھا کر لے گئے۔ پیچھے حیات اور شبانہ مسلسل زریشا کو آوازیں دے رہی تھی۔ سدرا نے ان دونوں کے بھی چہرے پہ رومال رکھا تو وہ دونوں بھی بے ہوش ہو گئیں۔ ایک آدمی نے اس پورے واقعے کی ریکارڈنگ کی تھی اور پھر وہ سب لوگ زریشا کو لے کر چلے گئے تھے۔ اسلام آباد سے دور ایک پہاڑی علاقے میں واقع ایک 2 منزلہ گھر کے باہر گاڑی آ کر رکی اور سدرا کے ساتھ 2 آدمی باہر نکلے۔ احتیاط سے زریشا کو باہر نکالا۔ پیچھے ایک گاڑی اور رکی جس میں باقی آدمی تھے۔ وہ لوگ زریشا کو لے کر گھر میں داخل ہوئے تو احمد شاہ ہال میں ہی بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ شاباش میرے شیرو، شاباش، آخر کار تم میر بالاج شاہ کی بیوی اٹھا لائے۔ صاحب آپ نے جو کہا میں نے وہ کیا، اب آپ میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ سدرا احمد شاہ کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ ارے سدرا رو نہیں، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ بالاج شاہ کی ایک ایک خبر مجھ تک پہنچائی، اس کی بیوی کو یہاں تک لانے میں میری مدد کی، میں بہت خوش ہوا ہوں تم سے۔ احمد شاہ نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کے ہاتھ سدرا کی کمر پر گردش کر رہے تھے اور وہ بری طرح روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ ویسے بیٹی بھی تمہاری بہت پیاری ہے، اچھی رات گزری اس کے ساتھ میری، احمد شاہ نے سدرا کو دیکھ کر کہا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ ہاں، ارے رونے کی کیا بات ہے بھائی، پیسے دوں گا میں تمہیں، اور شکر کرو تمہاری بیٹی بھی لوٹا رہا ہوں تمہیں، ورنہ احمد شاہ کے چنگل میں کوئی بلبل آ کر واپس نہیں جا پاتی۔ احمد شاہ نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ سدرا کی بیٹی کو لینے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی 10 سالہ بیٹی اجڑی حالت میں اس کے سامنے تھی۔ سدرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی بچی کو بچانے کے چکر میں اس نے سب سے خطاری کی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کی عزت نہیں بچا سکی۔ احمد شاہ نے 10 سال کی بچی تک کو نہیں چھوڑا۔ سدرا نے اپنی بیٹی کو تھاما اور واپس جانے لگی تو احمد شاہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے پیچھے سے سدرا کے اوپر 2-3 فائر کیے تو وہ زمین بوس ہو گئی۔ ہاں، میر احمد شاہ کے چنگل سے کبھی کوئی آزاد نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں، تمہیں زندہ چھوڑنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا سدرا۔ لے جاؤ اس بچے کو اور آگے بھیجنے کا انتظام کرو، میں ذرا بالاج شاہ کی خیریت تو لے لوں، احمد شاہ نے زریشا پر ایک نظر ڈال کر کہا۔ بالاج نم آنکھوں سے ذوحان کی باڈی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا اب تک کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ سرور شاہ اور راحل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ سر ہمیں ان کی باڈی سرد خانے بھجوانی ہوگی، اینی نے باڈی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ بالاج نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد شاہ یہ اس کی نفرت اور غصہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ وہ احمد شاہ کو ختم کرنے کے لیے بے چین ہو چکا تھا۔ ذوحان کی باڈی کو سرد خانے بھجواؤ سرور شاہ، بالاج کا لہجہ ڈگمگایا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے دوست کے لیے یہ کلمہ کبھی اپنے منہ سے بولے گا۔ شہراز باقی اہلکاروں کے ساتھ مل کر پوری حویلی کو چھان چکا تھا، احمد شاہ یہاں کہیں نہیں تھا۔ احمد شاہ یہاں نہیں ہے، پوری حویلی خالی ہے، شہراز نے آ کر بتایا۔ وہ زیادہ ٹائم چھپ نہیں سکے گا، اس کا ساتھی تو بچا نہیں جو اس کی حفاظت کر سکے۔ میرا وعدہ ہے احمد شاہ کو ان سب سے بڑی موت ملے گی، سب سے بری موت، بالاج نے تیش سے کہا۔ ذوحان کی باڈی کو پولیس اہلکار شہراز اور عینی کے ساتھ لے جا چکے تھے۔ حویلی میں اب صرف بالاج، سرور، آہل اور منیہا موجود تھے۔ وہ سب لوگ جانے کے لیے نیچے پہنچے ہی تھے کہ ہال میں لگی LED چلنا شروع ہو گئی تھی۔ احمد شاہ اسے دور بیٹھا کنٹرول کر رہا تھا۔ ہیلو مسٹر میر بالاج شاہ۔ احمد شاہ کو دیکھ کر بالاج کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ بہت افسوس ہے تم نے میرے سارے ساتھیوں کو ختم کر دیا۔ خیر چھوڑو، تمہیں ایک فلم دکھاؤں، تمہیں بہت پسند آئے گی، احمد شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ وہاں موجود سبھی غصے سے احمد شاہ کو گھور رہے تھے۔ حویلی میں یقیناً کیمرے لگے تھے جسے احمد شاہ نے ساری کارروائی دیکھی تھی۔ سرور شاہ، بالاج شاہ، تم دونوں اس فلم کو بہت انجوائے کرو گے۔ احمد شاہ نے ہنستے ہوئے ویڈیو کلپ جو شاہ ولا میں اس نے زریشا کو یہاں تک لانے کے لیے بنائی تھی وہ چلا دی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالاج چیخا۔ اس کے آدمیوں کا گھر میں گھسنا، حیات اور شبانہ کو یرغمال بنا کر زریشا کو بے ہوش کرنا، اسے اٹھا کر لے جانا، یہ ساری فلم LED پر چل رہی تھی۔ زیشی، بالاج چلایا۔ احمد شاہ ڈرپوک بزدل، پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے، ہمت ہے تو سامنے آ، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟
बालाज आपे से बाहर हो रहा था। सरवर शाह, आहिल, मनीहा सब अच्छे खासे परेशान हो गए थे। बालाज ने जरीशा के हिलते लबों पर अपना नाम महसूस किया था। अहमद शाह, मैं तेरी जान निकाल दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मेरे बालाज शाह, अहमद शाह को हराना इतना भी आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया था। तुम्हें क्या लगा था तुम आओगे और मुझे मार दोगे और सब खत्म हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, बालाज तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। सोचो जब वो आगे जाएगी बिकने के लिए तो कितने अच्छे पैसे मिलेंगे उसके। अहमद शाह ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। अहमद शाह, खबरदार मेरी बीवी पर अपनी गंदी नज़र डाली, मैं जान से मार दूंगा तुझे। बालाज ने गाली देते हुए गुस्से से कहा। हाँ हाँ हाँ, देखना चाहोगे अपनी बीवी को? अहमद शाह ने कहते हुए अपने पीछे लेटी जरीशा की तरफ कैमरा घुमाया। जीशी। बालाज बेचैन हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सिद्रा ने यह सब किया अहमद शाह के साथ मिलकर। उसने इन लोगों से गद्दारी की जिनके साथ वो सालों से थी। अहमद शाह, तेरा झगड़ा मुझसे, तेरा सारा मामला मुझसे, मेरी बीवी से दूर है, खबरदार उसे कोई नुकसान दिया। बालाज एक बार फिर चिल्लाया। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं बालाज शाह, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो अपनी बीवी को, क्योंकि 2 घंटे बाद तुम कभी अपनी बीवी की शक्ल नहीं देख पाओगे। अहमद शाह ने कहा और वीडियो बंद हो गई। नहीं अहमद शाह, अहमद शाह, मेरी बीवी को छोड़ दे। बालाज पागल हो रहा था। भाई, हमारे पास बहुत कम वक्त है, हमें जल्द से जल्द भाभी को ढूंढना होगा। आहिल, तुम मनीहा को लेकर शाहविला जाओ, हयात और मम्मी किस हाल में होंगी पता नहीं है। मैं अपनी सोर्सेज से जगह जगह नाके लगवाता हूँ, हम ढूंढ लेंगे भाभी को, सरवर शाह ने कहा। बालाज तेजी से गाड़ी की तरफ भागा। सरवर शाह और बालाज दोनों ही हर जगह जरीशा को तलाश कर रहे थे, लेकिन मसला ये था कि उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था कि अहमद शाह कहाँ है और उसने जरीशा को कहाँ रखा है। बालाज का दिल किसी ने मुट्ठी में ले रखा था, दिल में मुसलसल जरीशा की हिफाजत की दुआ थी। आंखों चेहरे पर परेशानी साफ वाज़ेह थी। आहिल और मनीहा शाहविला के लिए निकल चुके थे। आज के दिन बालाज की ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन साबित होने वाला था। वो जानता भी नहीं था कि वो अपनी जीशी को अब कभी देख नहीं सकेगा। आहिल और मनीहा शाहविला पहुंचे तो एंट्रेंस पर ही उन्हें अब्दुल्ला ज़ख्मी हालत में बेहोश नजर आए। ओह गॉड, मनीहा जल्दी पानी लाओ। अब्दुल्ला, अंकल उठें, अंकल आंखें खोलें। आहिल ने मनीहा से कहा और अब्दुल्ला का चेहरा थपथपाने लगा। अब्दुल्ला ने आंखें खोली तो आहिल सामने था। मनीहा ने पानी लाकर आहिल को दिया तो आहिल ने अब्दुल्ला को पानी पिलाया। मेरी जरीशा को बचा लो। आप परेशान नहीं हो बालाज भाई, ढूंढ लेंगे भाभी, आप उठें। हुआ क्या था आपके साथ? आहिल उन्हें थामे शाहविला दाखिल हुआ। हॉल में कुशन्स वगैरह बिखरे पड़े थे। मैंने सिद्रा को बातें करते सुना था, वो कह रही थी कि बेगम साहिबा नहीं जा रही बाहर, हमें जरीशा को ऐसे ही लेकर जाना होगा। मैं अंदर शबाना मैडम के पास जाने लगा तो एक आदमी ने मुझे ज़ख्मी करके मेरे चेहरे पर रुमाल रख दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अब्दुल्ला ने तफसील बताई। वो तीनों शबाना के कमरे में दाखिल हुए तो शबाना और हयात बेहोश पड़ी थी, जबकि पूरा कमरा बिखरा हुआ था। हयात, आंटी। आहिल और मनीहा उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे। चंद मिनटों बाद दोनों को होश आ गया। भाई, जीशी भाभी, वो लोग जीशी भाभी को ले गए। हयात ने आहिल को देखकर रोते हुए बताया, जबकि शबाना की तबीयत ख़राब होने लगी थी। आप लोग परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बालाज भाई गए हैं ढूंढने जरीशा भाभी को, वो ढूंढ लेंगे उन्हें। आहिल ने दोनों को तसल्ली दी। आहिल, मनीहा, तुम दोनों के कपड़ों पर खून के धब्बे। शबाना परेशान हुई। आप बेफिक्र रहें, हम ठीक हैं। ये सब किसने किया होगा? भाई भाभी से भला किसकी क्या दुश्मनी, किसी की क्या दुश्मनी? हयात ने परेशानी से कहा। अभी तो ये सब नहीं सोचा, बस ये दुआ करो भाभी जल्द से जल्द मिल जाएं। आहिल ने हयात को चुप करवाया। अहमद शाह का नाम उसने हयात के सामने नहीं लिया था। न जाने वो क्या रद्द अमल देती। अभी वैसे ही बहुत परेशानी थी। आयशा भी शबाना के कमरे में दाखिल हुई। आहिल उन्हें रास्ते में ही जल्द से जल्द शाहविला पहुंचने का बोल चुका था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आहिल, बालाज से पता करो जरीशा का और सरवर जोहान कहाँ हैं, वो भी साथ हैं बालाज के। शबाना ने आहिल से पूछा तो जोहान के नाम पर उसकी आंखों में नमी आई। आहिल घुटनों के बल शबाना के सामने बैठा। आंटी, जोहान। आहिल को अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि वो किस तरह उन्हें जोहान के बारे में बताए। जोहान क्या? आहिल, क्या हुआ? खुदारा मुझे बताओ, मेरा दिल बैठ रहा है। शबाना ने कहा तो आहिल ने गहरी सांस ली। आंटी, जोहान की डेथ हो गई है। आहिल की बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया। शबाना बिना पलक झपके आहिल को देखने लगी। भाई ये क्या बोल रहे हैं आप? हयात ने आहिल का रुख अपनी तरफ करके कहा, आंखों में नमी के साथ बेयकीनी भी थी। आहिल ने इस बात में सर हिलाया। उसे आयमा ने मार दिया। आयमा सिकंदर सोमरू की बेटी थी। फिर आहिल ने उन्हें सब बता दिया, सिर्फ अहमद शाह का नाम बोल करके। मेरा जोहान ऐसे कैसे चला गया? जोहान! शबाना फूट फूट कर उठी। सबकी आंखें अश्कबार थीं। शबाना ने जोहान को जन्म नहीं दिया था, मगर उनकी ममता जोहान के लिए बिल्कुल बालाज और सरवर जैसे थी। 6 साल का था जोहान जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। जोहान हर वक्त रोता रहता था। तब बालाज ने उसे कहा था कि मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी भी है, और शबाना ने भी माँ के आंचल में ले लिया था। तब से जोहान उन्हें मम्मी कहता था। जोहान के लिए उनकी मोहब्बत सगी औलाद जैसी थी। शबाना का बुरा हाल हो रहा था। यह गम संभाल पाना बहुत मुश्किल था। सुफियान जरीशा को बहुत एहतियात से मंजिल तक पहुंचाना। सवात से आगे जाकर एक पहाड़ी इलाका आएगा, वो शेख तुम्हें वहीं मिल जाएगा। लोकेशन भेज दी है मैंने तुम्हें।
تم نے زریشہ کو اس شیخ تک پہنچانا ہے، اس کے بعد بالات شاہ ساری زندگی تڑپے گا مگر اسے اپنی بیوی کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جاؤ تم دونوں، اور احتیاط سے، بہت بڑی رقم مل رہی ہے اس لڑکی کے بدلے، احمد شاہ نے سفیان سے کہا۔ زریشہ کی تصویریں احمد شاہ سکندر سومرو تک پہنچانے والا سفیان تھا۔ سکندر سومرو نے اس سے بالاج کے نکاح کے بعد رابطہ کیا تھا اور اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی آفر دی تھی، ساتھ اتنی موٹی رقم بھی دی تھی کہ سفیان لالچ میں آ گیا اور سکندر سومرو کے ساتھ مل گیا، مگر جب بالاج نے اسے دھمکایا تھا اس کے بعد اس نے زریشہ کے معاملے سے قدم پیچھے لے لیے تھے، مگر وہ سکندر سومرو کے ساتھ کام کرنے لگا تھا اور اب وہ احمد شاہ کے ساتھ موجود تھا۔ احمد شاہ کا آرڈر ملتے ہی سفیان نے زریشہ کا بے ہوش وجود باہوں میں اٹھایا اور احتیاط سے اسے گاڑی میں ڈالا۔ احمد شاہ جس جگہ موجود تھا وہ سوات سے قریب تھی، بالات چاہ کر بھی اس جگہ تک 2 گھنٹے میں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کا وہم و گمان میں بھی سوات کا خیال نہیں آ سکتا تھا۔ سفیان اور احمد شاہ کا ایک اور آدمی زریشہ کو لے کر سوات کے لیے نکل گئے تھے۔ سفیان کی نظریں بیک مرر سے مسلسل زریشہ پر تھیں، اس کی نیت تو بہت پہلے ہی زریشہ پر تھی اور اب وہ بنا اس کے ہاتھ لگے آگے بھیجی جا رہی تھی۔ سفیان اسے ہوش آ رہا ہے، دوسرے لڑکے نے بتایا۔ گاڑی سوات کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی، اونچا نیچا راستہ، ایک طرف پہاڑ تھے تو دوسری طرف کھائی۔ زریشہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر سفیان نے گاڑی روکی۔ تم نے گاڑی کیوں روک دی؟ اتنے خوبصورت لڑکے، تمہیں نہیں لگتا شیخ سے پہلے ہمیں تھوڑا مزہ لے لینا چاہیے؟ سفیان نے کمینگی سے کہا۔ پاگل ہو کیا؟ احمد سر جان سے مار دیں گے، اور لڑکی چاہیے تو وہ تو احمد سر خود ہی ارینج کر دیں گے، اس کی طرف دیکھا تو مسئلہ بن جائے گا، لڑکا بولا۔ زریشہ کو ہوش آ چکا تھا اور وہ سفیان کو دیکھ کر خوف سے لرز رہی تھی، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ ارے کسی کو کچھ پتہ نہیں لگے گا، ایک نظر دیکھو تو صحیح، اس کی طرف حسن کوٹ کوٹ کر بھر ہے اس میں۔ سفیان دوسرے لڑکے کو بھی لالچ دلا رہا تھا۔ بات تو صحیح ہے، تمہاری حسین تو بہت ہے، دوسرے لڑکے نے کمینگی سے کہا۔ زریشہ کی جان نکل رہی تھی، شکر تھا اس کی شال اب تک اس کے وجود پر تھی، لیکن دوپٹہ چہرے سے کھل چکا تھا جس کی وجہ سے بال اس کے چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ چھوڑ دو مجھے۔ سفیان زریشہ کو باہر نکالنے لگا تو اس نے خود کو سفیان سے چھڑوانے کی کوشش شروع کی۔ باہر آؤ پیاری کزن، آج تمہارا شوہر نہیں ہے یہاں تمہیں بچانے کے لیے، سفیان نے کہہ کر زریشہ کو کھینچ کر باہر نکالا اور زمین پر دھکا دیا تو وہ اوندھے منہ زمین پر گر گئی تھی۔ پہلو میں شدید درد اٹھا تھا، جان نکلنے کے در پر پہنچی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ زریشہ رونے لگی، پیٹ کا درد شدت اختیار کر رہا تھا۔ اچھا چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ بھاگو، سفیان نے ہنستے ہوئے کہا تو دوسرا لڑکا بھی ہنسنے لگا۔ یہ سنسان سی سڑک تھی، کچی پکی، جس کے ایک طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے جبکہ دوسری طرف گہری کھائی تھی۔ زریشہ اٹھی اور بھاگنے لگی مگر درد حد سے تجاوز کر گیا، وہ بری طرح چینخ رہی تھی۔ سفیان اور وہ لڑکا ہنستے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ زریشہ سے چلا تک نہیں جا رہا تھا، بھاگنا تو بہت مشکل تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، پہاڑ اور کھائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ زریشہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ سفیان نے آگے بڑھ کر اس کی شال اس کے اوپر سے کھینچی تو زریشہ نے اپنا دوپٹہ ٹائٹ سے اپنے اوپر اوڑھ کر پکڑ لیا۔ کم یار پیاری کزن، کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ تمہیں ہم سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اور ہمارے بعد اس شیخ سے بھی تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ سفیان نے 2 قدم اور زریشہ کی طرف بڑھائے، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ کبھی بھی نہیں، میرا وجود پاک ہے، مجھے میرے شوہر کے علاوہ نہ کبھی کسی نے چھوا ہے نہ کوئی چھو سکے گا، تم میرے وجود کو کبھی ناپاک نہیں کر سکو گے، زریشہ نے اٹکتے ہوئے کہا، سانسیں اکھڑنے کو بے چین ہو رہی تھی۔ تم جیسے انسان کے ہاتھ آنے سے اچھا ہے میں مر جاؤں۔ میں زریشہ بالات شاہ ہوں، مجھے بالات شاہ کے سوا کوئی نہیں چھو سکے گا، کبھی بھی نہیں۔ زریشہ نے کہہ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ خودکشی حرام ہے اللہ تعالیٰ، مگر میں اپنے وجود کو ناپاک ہوتے نہیں دیکھ سکتی، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دینا میرا بچہ، اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے کہا، جبکہ سفیان اور ساتھ موجود لڑکا زریشہ کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ ان کی ہنسی تب سمٹی جب زریشہ نے اپنے قدم کھائی کی طرف بڑھائے۔ اے لڑکی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سفیان چلایا۔ موت قبول ہے مگر زریشہ صرف بالات شاہ کی ہے اور اسی کے آخری لمس کے ساتھ اس دنیا سے جائے گی، زریشہ نے چیخ کر کہا تھا اور کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کھائی میں موجود ایک پتھروں کی ٹیلے پر جا کر گری تھی، خون پانی کی صورت بہنے لگا تھا اور اس کے جسم کی حرکت رک چکی تھی۔ سفیان اور اس کا ساتھی بری طرح بوکھلائے تھے۔ سفیان کو زریشہ سے ایسی کسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ اب کیا کریں گے؟ احمد سر جان سے مار دیں گے ہمیں، لڑکا بولا۔ سفیان خود پریشان ہو گیا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، بول دیتے ہیں کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ لڑکی موقع ملتے بھاگ گئی اور کھائی میں گر گئی، سفیان نے ساتھی سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کال کرتا ہوں، سفیان کے ساتھی نے کہا اور احمد شاہ کو کال بلائی۔ بولو، احمد شاہ نے کہا۔ سر راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، ہم گاڑی دیکھنے اترے تو وہ لڑکی بھاگ نکلی اور کھائی میں گر گئی۔ سر سفیان اسے بچاتے بچاتے خود بھی کھائی میں جا گرا، اس آدمی نے کہا اور کال کٹ کر دی، جبکہ سفیان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کیا تم نے؟ ہاں، دماغ خراب ہو گیا کیا؟ سفیان نے غصے سے کہا تو اس لڑکے نے سفیان کو گولی ماری اور کھائی میں دھکا دے دیا۔ مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے، تمہاری وجہ سے میں مر نہیں سکتا،
منع بھی کیا تھا اس لڑکی پر نظر نہیں رکھو مگر تم نے سنی نہیں، دوسرے لڑکے نے کہا اور دوبارہ احمد شاہ کو کال ملائی۔ زریشہ کا کھائی میں گرنے کا سن کر احمد شاہ پاگل ہوا تھا۔ ہیلو سر، کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ لڑکی ایسے کیسے گر گئی کھائی میں؟ یہ کیا تم لوگوں نے؟ احمد شاہ غصے سے گرجا۔ سر وہ لڑکی مر گئی، ساتھ سفیان بھی مر گیا، میں نے بھی بہت کوشش کی تھی مگر میں ان دونوں کو بچا نہیں سکا۔ لڑکے نے احمد شاہ سے کہا تم فوراً وہاں سے نکلو، گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اسے وہیں پڑے رہنے دو، مگر تم نکلو فوراً اس جگہ سے، تم کسی کے ہاتھ لگ گئے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یس سر۔ احمد شاہ کا آرڈر ملتے ہی وہ لڑکا گاڑی وہیں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ زیشی کہاں ہو تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ زیشی تمہارا شاہ مر جائے گا، پلیز میرے سامنے آ جاؤ زیشی، سب قبول ہے، تم سے دوری قبول نہیں ہے۔ بالاج کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ بار بار زریشہ کو پکار رہا تھا۔ 2 گھنٹے سے اوپر کا وقت گزر چکا تھا، زریشہ کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اسلام آباد میں وہ کہیں نہیں تھی، ہر جگہ چھان ماری تھی، زریشہ کا کوئی پتہ نہیں لگ پایا تھا۔ سرور شاہ نے اہلکاروں کے ساتھ زریشہ کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا اللہ، آج مانگ رہا ہوں تیرے سامنے، میں میر بالاج شاہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے اس کی مگر زیشی، وہ تیرے بہت قریب تھی، اس کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ میری زیشی کی حفاظت کرنا۔ آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ سے پھسل رہے تھے۔ بالاج شاہ بری طرح ٹوٹ رہا تھا، صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی، وہ کہاں زیشی کو نہیں ڈھونڈ چکا تھا مگر کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ بالاج کو موبائل بجا تو اس نے فوراً کال اٹھائی۔ بھائی آپ کو لوکیشن بھیج رہا ہوں، آپ فوراً پہنچے، سرور شاہ نے کہا اور کال کٹ کر دی۔ بالاج کو لوکیشن ملی تو اس نے اندھا دھند گاڑی بھگائی۔ سرور شاہ نے اسے کوئی لوکیشن بھیجی تھی تو یقیناً زریشہ کو کوئی پتہ ضرور لگا ہوگا۔ بالاج یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی مگر اسے اندازہ نہیں تھا وہاں پہنچ کر جو خبر اسے ملنے والی ہے وہ اس سے اس کا سب کچھ چھین لے گی۔ بالاج سرور شاہ کی بتائی لوکیشن پر پہنچا تو وہاں سرور شاہ اور پولیس کی 2-3 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک لال رنگ کی گاڑی بھی کھڑی تھی جس کو پولیس نے سیل کیا ہوا تھا۔ بالاج تیزی سے گاڑی سے اتر کر سرور شاہ کے قریب پہنچا۔ بھائی، سرور کی آواز روندھی ہوئی تھی، کیا ہوا؟ یہاں کیوں بلایا؟ کن کاموں میں ٹائم ضائع کر رہے ہو تم سرور شاہ؟ ہمیں زیشی کو ڈھونڈنا ہے۔ شاہ، بالاج نے غصے سے کہا، بھائی یہ گاڑی یہاں ملی ہے، یہاں سڑک پر خون ہے اور کیا سرور شاہ؟ جلدی بولو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بالاج سرور شاہ کے رکنے پر جھنجھلایا۔ بھائی یہاں سے یہ شال ملی ہے۔ سرور شاہ نے ایک مرون شال بالاج کی طرف بڑھائی تو اس کی نگاہیں ساکت رہ گئیں۔ یہ وہی شال تھی جو اس نے زریشہ کو لا کر دی تھی۔ جب سے بالاج نے زریشہ کی بلیک شال جلائی تھی تب سے زریشہ بالاج کی لائی یہی شال اوڑھتی تھی۔ بالاج کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی، اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے شال کو تھاما۔ وہ تو زریشہ کی خوشبو بھی پہچان سکتا تھا، یہ شال زریشہ کی ہی تھی۔ سرور شاہ، مجھے زریشہ صحیح سلامت اپنے سامنے چاہیے، بالاج نے شال کو گھورتے ہوئے کہا جبکہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ بھائی، ریسکیو ٹیمیں پہنچ چکی ہیں، وہ کھائی میں اتری ہیں، خون کے نشان کھائی کے قریب ہیں تو ہو سکتا ہے کھائی میں۔ بالاج نے سرور شاہ کی آنکھوں میں دیکھا تو سرور شاہ کی بات ممی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں امید تھی، سرور شاہ کچھ بول نہیں پایا۔ آج بالاج شاہ ڈر رہا تھا، آج پہلی بار خوف محسوس کر رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سر یہ کچھ چیزیں کھائی میں سے ملی ہیں اور نیچے موجود پتھروں کی تیلی پر بھی خون ملا، یہ چیزیں وہیں قریب تھی۔ ایک اہلکار نے لا کر ایک پلاسٹک کے شاپر سرور شاہ کی طرف بڑھایا جس میں ٹوٹے کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے، ایک ڈائمنڈ والی چین تھی اور ایک دوپٹہ تھا جو خون آلود ہو رہا تھا۔ احمد شاہ نے جب زریشہ کو دکھایا تھا تب زریشہ نے اسی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور یہ ڈائمنڈ کے ساتھ چین وہی تھی جو بالاج نے سرور شاہ کے نکاح کی رات زریشہ کے گلے میں خود پہنائی تھی۔ بالاج نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ شاپر تھاما۔ یہ سب میری زیشی کا ہے، یہ دوپٹہ یہ میری زیشی کا ہے، بالاج نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ سر ہمیں شک ہے کہ پتھروں سے جو بلڈ سیمپل ملا ہے اور وہ اور اس دوپٹے پر لگا بلڈ سیم ہے، اہلکار نے کہا تو بالاج نے نفی میں گردن ہلا کر 2 قدم پیچھے لیے۔ سر ہمیں باڈی نہیں ملی ہے، ٹیمیں کافی دیر سے ڈھونڈ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور۔ اپنی بکواس بند کرو اپنی بکواس، کیا بولے جا رہے ہو؟ باڈی، جنگلی جانور؟ مجھے میری بیوی بالکل صحیح سلامت چاہیے، سمجھے؟ ڈھونڈو اسے، وہ بالکل ٹھیک ہوگی، میرا دل کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگی، ڈھونڈو میری بیوی کو۔ بالاج اہلکار کا گریبان پکڑ کر گرجا۔ سرور شاہ نے مشکل سے بالاج کو اہلکار سے دور کیا۔ میں خود ڈھونڈ لوں گا اپنی بیوی کو، مجھے تم لوگوں پر بھروسہ ہی نہیں ہے، بالاج کہہ کر کھائی کی طرف بڑھنے لگا تو سرور نے اسے مشکلوں سے پکڑا۔ بھائی رک جائیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نہیں جا سکتے، وہاں سب ڈھونڈ رہے ہیں، پلیز صبر سے کام لیں۔ سرور شاہ نے بالاج کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا جو کھائی کی طرف جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ زیشی، بالاج وہیں زمین پر بیٹھا زریشہ کو تڑپ کر پکارنے لگا تو سرور شاہ کی آنکھیں بھی چھلک پڑی۔ سر ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے، کسی لڑکے کی ہے، اہلکار نے آ کر بتایا تو سرور شاہ نے اس ڈیڈ باڈی کو فوراً اوپر لانے کا آرڈر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈیڈ باڈی اوپر تھی جس کا حال بری طرح خراب ہو رہا تھا، کسی جنگلی جانور نے اس کی چیر پھاڑ کی تھی، البتہ چہرہ واضح تھا۔ سفیان، یہ تو بھابھی کا کزن تھا نا، عبداللہ کا بیٹا؟ سرور شاہ نے حیرانی سے کہا۔ بالاج نے سفیان کی باڈی کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر کھائی کے کنارے کے قریب بیٹھ گیا۔ زیشی،
زیشی، بالاج مسلسل بیٹھا زریشہ کو پکار رہا تھا۔ سر آپ ہمیں وہ دوپٹہ دے دیں تاکہ ہم بلڈ میچ کر سکیں، اہلکار نے آ کر کہا تو سرور شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ بلڈ سیم نہ ہو، کیونکہ پتھروں کے ٹیلے پر خون ملنا اس بات کا ثبوت تھا کہ کوئی اس ٹیلے پر آ کر گرا ہے، اور اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ جو بھی ہوگا زندہ نہیں بچ سکا ہوگا۔ سرور شاہ نے مشکل سے وہ دوپٹہ بالاج سے لیا تھا اور اہلکار کو سختی سے کہا تھا کہ وہ یہ دوپٹہ واپس لا کر دے۔ سورج ڈھل چکا تھا، رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا، زریشہ کی باڈی کہیں نہیں ملی تھی۔ سر ہمیں اب سرچ آپریشن روکنا ہوگا، ہم اب صبح دوبارہ سرچنگ شروع کریں گے، ریسکیو ٹیم کے ہیڈ نے آ کر کہا تو سرور شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالاج تب سے ایسے ہی کھائی کے کنارے بیٹھا تھا، ہاتھ میں زریشہ کی شال تھی جسے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ سرور شاہ کا دل پھٹ رہا تھا یہ سب دیکھ کر۔ بھائی ابھی گھر چلیں، ہم صبح آئیں گے دوبارہ۔ سرور شاہ نے بالاج کے قریب بیٹھ کر کہا، نہیں، میری زیشی نے مجھے آواز دی اور میں موجود نہیں ہوا تو وہ پریشان ہو جائے گی، وہ بہت معصوم ہے سرور، وہ ڈر جائے گی، میں اس اندھیرے میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا کہیں۔ بالاج نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں خشک ہو گئی تھی، نہ ان میں نمی تھی، نہ کوئی غصہ، کوئی تاثر نہیں تھا۔ سرور شاہ جانتا تھا کہ بالاج اس طرح نہیں جائے گا۔ سرور شاہ نے آہل کو کال کر کے شبانہ کو یہاں لانے کا کہا اور لوکیشن بھی سینڈ کر دی۔ ایک طرف وہ ذوحان کی طرف توجہ نہیں دے پائے تھے، اس کی باڈی کو سرد خانے بھجوایا گیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ صبح سے وہ لوگ زریشہ کو ڈھونڈنے جا رہے تھے اور اب جو کچھ سامنے آ رہا تھا اور وہ دل چیر دینے والا تھا۔ ریسکیو ٹیم اور پولیس اہلکار صاحب کہہ چکے تھے کہ اگر زریشہ کھائی میں گری بھی ہوگی تو اس کا ملنا ناممکن سا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور ان کی باڈی کو گھسیٹ لے گیا ہو۔ یہ سب برداشت کے قابل نہیں تھا۔ بالاج کی حالت بھی سرور شاہ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ بالکل ساکت بس کھائی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ساری ریسکیو ٹیم جا چکی تھی، پولیس کے 2 اہلکاروں کے علاوہ باقی کی پوری فورس بھی جا چکی تھی۔ سرور شاہ خود بھی وہیں بالاج کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ تھا بالاج زریشہ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر وہ محبت اس کا روک بنے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بالاج نے کبھی کسی بھی فیلنگز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، مگر یہاں تو زریشہ کی محبت میں پور ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی متلاشی آنکھیں مسلسل زبان پر زریشہ کا نام اس بات کی گواہی تھا کہ بالاج کا اس کے بنا جینا مرنا جیسا ہے۔ گھنٹے بھر بعد آہل، حیات اور شبانہ کے ساتھ اس جگہ پر پہنچا تو سرور شاہ اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ سرور، ذوحان، شبانہ کہہ کر رونے لگی تو سرور شاہ نے انہیں سینے سے لگایا۔ دوسری طرف اس نے حیات کو بھی اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا جو بہت امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ممی پلیز سنبھالیں خود کو، ابھی ہم نے بھائی کو بھی سنبھال لیں۔ سرور شاہ کی بات پر شبانہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دور کھائی کے کنارے بیٹھے بالاج کو جس کی پیٹھ ان کی طرف تھی۔ مجھے کوئی بری خبر نہیں سنانا بیٹا، ذوحان کا غم بہت بڑا ہے، اب اور کچھ نہیں سنانا، شبانہ نے روتے ہوئے کہا تو سرور شاہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ممی بھائی کو سنبھالنا ہے، سرور شاہ نے پھر سے کہا۔ کیا ہوا ہے اور بالاج بھائی ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ حیات اور راحل دونوں نے سوال کیا تو سرور شاہ نے شروع سے لے کر آخر تک سب بتا دیا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ شبانہ زاروں کے تار رونے لگی۔ زریشہ انہیں بیٹی کی طرح عزیز تھی، حیات کی حالت بھی جدا نہیں تھی، وہ بھی تو زریشہ کو ایک بہن کا درجہ دے چکی تھی، ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا انہیں ساتھ رہے، مگر زریشہ اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ ممی، حیات پلیز، اس ٹائم بھائی کو ہماری بہت ضرورت ہے، میں نے زندگی میں کبھی انہیں ایسا نہیں دیکھا، بری طرح ٹوٹ گئے ہیں وہ۔ سرور شاہ نے دونوں کو چپ کروایا۔ حیات آنٹی آپ لوگ پلیز خود کو سنبھالے ورنہ بالاج بھائی کو کون سنبھالے گا، آہل نے بھی سمجھایا۔ شبانہ مشکل سے خود پر قابو پاتی بالاج کی طرف بڑھی۔ حیات روتے ہوئے سرور شاہ کے سینے سے لگی تو اس نے اس کے گرد باہوں کا حصار بنایا۔ حیات میری جان پلیز سنبھالو خود کو، بھابھی ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ جب ان کی باڈی نہیں ملی تو تم کیسے کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے؟ حیات نے روتے ہوئے کہا۔ حیات میں نہیں کہہ رہا، مگر جو کچھ ملا اور چھان بین اب تک ہوئی ہے اس کے مطابق سب کا کہنا یہی ہے کہ بھابھی اب نہیں رہی۔ سرور شاہ کا لہجہ اٹکا تھا۔ شبانہ بالاج کے پاس بیٹھی۔ بالاج میرا بیٹا، گھر چلو، یہاں کب تک بیٹھے رہو گے؟ شبانہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر بالاج کی نگاہیں کھائی کی طرف ہی مرکوز تھی۔ نہیں ممی، میری زیشی ڈر جائے گی، وہ زیادہ اندھیرے سے ڈر جاتی ہے، اسے میری ضرورت پڑ سکتی ہے، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ بالاج کے جواب پر شبانہ کا ضبط ٹوٹا تھا اور وہ بالاج کے کندھے پر سر ٹکا کر رو پڑی۔ بالاج، زریشہ اب کبھی نہیں آئے گی، وہ بہت دور چلی گئی ہے ہم سے بیٹا، شبانہ نے روتے ہوئے کہا تو بالاج خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ نے زیشی کی لاش دیکھی ہے؟ بالاج نے سوال کیا تو شبانہ نے نام گردن ہلائی۔ تو آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں رہی؟ اس نے کہا تھا مجھ سے کہ وہ مجھ سے دور نہیں جائے گی کبھی، اس نے کہا تھا کہ جب تک میرا دل دھڑک رہا ہے اس کا دل بھی دھڑکتا رہے گا، تو جب یہ دل دھڑک رہا ہے تو اس کا دل کیسے بند ہو سکتا ہے؟ بالاج نے سینے پر مکہ مار کر کہا۔ بالاج سنبھالو خود کو بیٹا۔ شبانہ سے بالاج کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ جو کہتا ہے میری زیشی نہیں رہی، وہ میرے سامنے اس کی لاش لا کر رکھتے میں قبول کر لوں گا وہ نہیں رہی، بالاج نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ حیات روتے ہوئے بالاج کے دوسری طرف بیٹھی۔ زیشی بھابھی جہاں بھی ہوں گی بالکل ٹھیک ہوں گی، وہ جلد ہمارے پاس ہوں گی، وہ بھی صحیح سلامت، حیات نے کہا تو بالاج نے نہ مسکراہٹ کے ساتھ حیات کو دیکھا۔ تمہیں بھی یقین ہے نا زیشی بالکل ٹھیک ہوگی؟ بالاج نے امید بھری نظروں سے حیات کو دیکھا۔
مجھے پورا یقین ہے بھابھی بالکل ٹھیک ہوں گی، ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے بھائی، حیات نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میری زیشی بالکل ٹھیک ہوگی، میں خود اسے ڈھونڈ لوں گا، کوئی کچھ بھی بولے مجھے یقین ہے میری زیشی بالکل ٹھیک ہے، بالاج نے دوبارہ کھائی کی طرف دیکھ کر کہا۔ بالاج بھائی ابھی گھر چلیں، ہم سب یہاں ہیں، اگر زیشی بھابھی گھر آ گئیں تو وہ پریشان ہوں گی نا، حیات نے بالاج سے کہا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں وہ گھر بھی تو آ سکتی ہے، میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا، اسے گھر کا راستہ میں نے خود یاد کروایا تھا، وہ آ سکتی ہے، مجھے گھر پر ہونا چاہیے، بالاج کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حیات زاروں کی طرح رونے لگی، بالاج کی دماغی حالت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ بہت عجیب برتاؤ کر رہا تھا، صدمہ بہت گہرا تھا، تکلیف بہت بڑی تھی۔ سرور شاہ کو لگا تھا حیات نے یہ سب بالاج کو بھلانے کے لیے کیا، مگر اسے نہیں پتا تھا بالاج کے ساتھ وہ بھی زریشا کی موت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شاہ ولا پر قہر ٹوٹا تھا، ایک طرف زحان کی موت، دوسری طرف زریشا کی موت اور بالاج کی یہ حالت۔ بالاج شاہ ولا پہنچ کر ہال میں آ کر بیٹھ گیا، اس کی شال اس نے تھام رکھی تھی، ڈائمنڈ اور چین اس کی مٹھی میں بند تھی، اس کی نظریں اب دروازے پر ٹک گئی تھی۔ وہ صحیح ہال میں صوفے پر ٹیکس لگائے زمین پر بیٹھ گیا تھا، اجڑے بال، خشک بے تاثر آنکھیں، مٹی سے لتے کپڑے، یہ وہ بالاج شاہ تو تھا ہی نہیں جسے دنیا جانتی تھی، یہ بالاج تو صرف زریشا کا بالاج تھا جو اس سے عشق کے اس مقام پر تھا جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی مگر بالاج کی آنکھوں میں نہ تو نیند تھی نہ کوئی آنسو، بس امید تھی، زریشا کے لوٹ آنے کی امید۔ دوسری طرف احمد شاہ کہاں غائب ہوا تھا کسی کو نہیں پتا تھا، وہ منظر سے بالکل غائب تھا۔ زریشا کی موت نے اسے بھی بوکھلا کر رکھ دیا تھا، اس لیے اسے انڈر گراؤنڈ ہونا ہی بہتر جانا تھا۔ رات بھی کیسے تیسے گزر گئی تھی، بالاج کے ساتھ سرور اور حیات بھی وہیں ہال میں پوری رات بیٹھے رہے تھے، شبانہ کو بہت مشکل سے انہوں نے دوا کھلا کر سلایا تھا۔ رات گزر گئی، صبح کا سورج طلوع ہو گیا، بالاج اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ صبح پولیس کے چند اہلکار جو رپورٹ لائے اس سے ثابت ہو گیا کہ دوپٹے پر لگا خون اور پتھروں پہ ملا خون سیم ہے۔ پولیس اپنی طرف سے زریشا کو ڈیڈ ڈکلیئر کر چکی تھی مگر سرور شاہ کے بہت اصرار پر انہوں نے ابھی بھی کھائی میں تلاش جاری رکھی ہوئی تھی۔ ذوحان کی رسومات کب ہوئیں، کیسے ہوئیں، بالاج کسی چیز کے بارے میں پوچھ تک نہیں سکا۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک ہفتہ بھی مکمل ہو گیا، پولیس نے اب تلاش بند کر دی تھی۔ بالاج اسے ایک ہفتے میں بالکل خاموش ہو چکا تھا، اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ زریشا کا وہ دوپٹہ جس پر خون لگا تھا وہ بالاج ہر وقت اپنے ہاتھ پر لپیٹے رکھتا، روز اسے اپنے ہاتھوں سے دھوتا، ڈرائی کرتا اور ہاتھ پر لپیٹ لیتا۔ اس نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا، پھر شبانہ کے بہت اصرار پر اس نے 2-3 لقمے لیے تھے اور اب وہی اس کی خوراک بن چکے تھے۔ خود کو زندہ رکھنے کے لیے چند لقمے لے لیتا اور بس۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جب سب ناشتے کے لیے ٹیبل پر موجود تھے تب بالاج سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا، سنبھل گیا تھا، یہ خود کو مصروف کر رہا تھا مگر جو بھی تھا اس نے خود کو کمرے سے نکال لیا تھا۔ زریشا کا دوپٹہ یوں ہی اس کے ہاتھ پر بندھا رہتا تھا۔ بالاج ناشتہ، شبانہ نے اسے پکارا تو وہ لمحے کو رکا۔ بھوک نہیں ہے، بس اتنا کہا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کی زندگی مزید تلخ ہو گئی تھی، خوشیاں اس سے چھن چکی تھی، زندگی میں کچھ بچا تھا تو وہ تھا غم اور زریشا کی کمی۔ بالاج آفس پہنچا تو اسٹاف میں سناٹا چھا گیا، بالاج اس پورے ہفتے بعد آفس آیا تھا۔ زریشا کی موت کی خبر ہر جگہ ہی پھیل گئی تھی لیکن بالاج سے اس بارے میں بات کرنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی۔ بالاج اپنے آفس روم کی طرف بڑھا تو عروش کو دیکھ کر رک گیا۔ گڈ مارننگ سر، عروش نے اس کے دیکھنے پر جلدی سے کہا۔ عروش زریشا کی وجہ سے اس کے آفس میں تھی۔ بالاج نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آفس روم میں بند ہو گیا۔ عروش اس کے سر پر ہاتھ رکھنے پر کچھ سمجھ نہ سکی۔ آفس میں آتے ہی بالاج نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ احمد شاہ کو ڈھونڈو، وہ زمین کے نیچے ہی کیوں نہ چھپا بیٹھا ہو، مجھے اس کا پتہ چاہیے، بالاج نے شفافیت سے کہا۔ اپنا آرڈر دے کر اس نے ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ کیا اپڈیٹ ہے، بالاج نے سوال کیا۔ سر ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگا، سامنے سے جواب آیا۔ تم ڈھونڈتے رہو، میری زیشی مل جائے گی، بالاج نے کہا اور کال کٹ کر دی۔ وہ احمد شاہ اور زریشا کی تلاش سب خود کر رہا تھا، وہ اب تک اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ زریشا اسے چھوڑ گئی ہے۔ بالاج نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور زریشا کی اور اپنی تصویریں جو ولیمے کے پروگرام میں بنائی گئی تھی وہ دیکھنے لگا۔ اس میں چند تصویریں ایسی تھیں جو اس نے زریشا کی رینڈم لی تھی، کبھی کچن میں کام کرتے ہوئے، کبھی دوپٹے سے بے نیاز کمرے میں موجود۔ یہ وہ تصویریں تھیں جن کا علم زریشا کو بھی نہیں تھا۔ بالاج اسی میں گم تھا، تبھی دروازہ نوک ہوا۔ کم ان، بالاج کے کہنے پر وہ عروش اندر داخل ہوئی۔ سر وہ عروش کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ زریشا کی ڈیتھ کی خبر اس تک آئی تھی مگر بالاج سے کس طرح اس بارے میں پوچھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بالاج نے اس کی خاموشی پر سر اٹھا کر دیکھا۔ بولے مس عروش، بالاج نے نرم لہجے میں کہا۔ سر وہ زریشا، عروش بس اتنا ہی کہہ پائی۔ بالاج نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں آپ تک اس کی ڈیتھ کی خبر آئی ہے مگر دنیا کیا بول رہی ہے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میری بیوی جہاں بھی ہے ٹھیک ہے اور وہ جلد میرے پاس ہوگی، اس لیے آپ کو وارن کر رہا ہوں، خبردار جو آپ نے بھی اس کی ڈیتھ کا ذکر کیا۔ بالاج کا لہجہ نرم تھا مگر انداز تو ٹوک تھا۔ سر زریشا نے ایک بار مجھے سے کہا تھا معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو معجزوں پہ یقین رکھتے ہیں۔
آپ بھی معجزوں پہ یقین رکھیے، آپ کے لیے بھی معجزہ ضرور ہوگا۔ عروش کی بات پر بالاج کا تاثر مزید نرم پڑا تھا۔ انشاءاللہ، بالاج کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہوا تھا۔ عروش مسکرا کر اس کے روم سے چلی گئی تھی۔ عروش کی باتوں سے اسے سکون پہنچا تھا۔ زریشہ کی کہی تو ایک بات اسے حفظ تھی، وہ بھی تو اسی بات پر یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ کے معجزے کے انتظار میں تھا۔ اب معجزہ ہونا تھا یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا، یہ تو بالاج شاہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ زریشہ اور ذوحان کو گئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ بالاج کی زندگی اب صرف کام سے شروع ہو کر کام پر ختم ہوتی تھی۔ صبح جلدی آفس کے لیے نکل جانا، رات دیر سے لوٹنا، برائے نام کھانا کھانا۔ اس نے کبھی چھالیا یا کوئی سپاری تک منہ میں نہیں ڈالی تھی، مگر اب زریشہ کے روح میں وہ اسموکنگ کرنے لگا تھا۔ رات دیر سے لوٹتا، نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کسی کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ رات میں کئی بار اس کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آتی تھی اور صبح اس کی سرخ آنکھیں اس کے رات بھر جاگنے کی چغلی کھا رہی ہوتی تھی۔ اس پر ہنسنا کہ وہ کتاب جو آخری بار زریشہ نے پڑھنے کے لیے کھولی تھی اور جلدی جلدی میں وہیں ٹیبل پر الٹی کر کے رکھ گئی تھی، وہ آج 6 ماہ بعد بھی ایسے ہی رکھی تھی۔ بالاج روز اس کی لائبریری میں جا کر اس کتاب کو اٹھاتا، اسے صاف کرتا اور پھر واپس اسے اسی طرح میز پر رکھ دیتا۔ 6 ماہ بعد بھی زریشہ کا دوپٹہ اس کے ہاتھ پر ویسے ہی بندھا رہتا تھا۔ نماز بالاج نے باقاعدگی سے شروع کر دی تھی۔ جو نمازیں وہ نہیں پڑھ پاتا تھا، اب وہ بھی پڑھنے لگا تھا۔ صبح فجر میں وہ اپنی جائے نماز کے پیچھے زریشہ کی جائے نماز بھی بچھاتا اور پھر آخر میں اس کی خالی جگہ دے کر سجدے میں گر کے سسکیوں سے رو پڑتا۔ ان 6 ماہ میں اس کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ جو وہ سرور شاہ کے لیے مسکراتا تھا پہلے، اب وہ بھی چھوڑ چکا تھا۔ ایک روز شبانہ اور سرور شاہ نے اسے سمجھایا کہ وہ زریشہ کی موت کو اپنا روگ نہ بنائیں۔ اس دن کے بعد سے اس نے ان دونوں سے بات چیت بند کر دی تھی۔ گھر میں کسی سے ہلکی پھلکی بات کر لیتا تو وہ صرف حیات تھی، کیونکہ بالاج کی طرح وہ بھی کسی معجزے کے انتظار کر رہی تھی۔ وہ روز بالاج کو امید دیتی تھی کہ زریشہ بالکل ٹھیک ہوگی اور جلد مل جائے گی، اور شاید اسی امید کے سہارے بالاج کی سانسیں چل رہی تھی۔ سب کی زندگی نارمل روٹین پر آ چکی تھی، مگر بالاج کی زندگی وہیں 6 ماہ پہلے ہی رک چکی تھی۔ بزنس ورڈز میں بالاج شاہ کا نام مزید روشن ہو گیا تھا، مگر اس کی زندگی ایک کالی اندھیری رات کی مانند ہو چکی تھی جس میں کوئی روشنی نہ تھی۔ بالاج گھر لوٹا تو حیات، سرور شاہ اور شبانہ ہال میں موجود تھے۔ خوش رہو بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہارے اور بچے کی حفاظت کرے۔ شبانہ کے الفاظ بالاج کے کان میں پڑے تو وہ رک گیا۔ ان تینوں کی نظریں بالاج پر اٹھی تھیں۔ بالاج نے حیات کی طرف دیکھا جو نما کے یہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بالاج خاموشی سے چلتا ہوا حیات کے سامنے رکا، والیٹ سے پیسے نکال کر اس پر سے وارے اور وہیں ٹیبل پر رکھ دیے۔ خوش رہو۔ حیات کا سر پر ہاتھ رکھا اور اوپر چلا گیا۔ حیات کا دل دکھا تھا، اسے یاد تھا اپنے بچے کو لے کر بالاج کتنا ایکسائٹڈ تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے شرٹ اتاری اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ زریشہ کی گڈ نیوز ملنے کا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ کتنے خوش تھے وہ اور زریشہ، اور پھر ان کی خوشیوں کو احمد شاہ کی بری نظر کھا گئی۔ میر احمد شاہ، جس دن تو میرے سامنے آ گیا اس دن تجھے پتہ لگے گا تو نے میری زندگی کو اجاڑ کر اپنے لیے کتنی بری موت کا انتخاب کیا ہے۔ بالاج کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ اس نے آج بھی احمد شاہ کی تلاش جاری رکھی ہوئی تھی، مگر وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا۔ منیہا، دھیان سے چلو یار، ورنہ میں گود میں اٹھا لوں گا تمہیں، آہل نے اسے تیز تیز سیڑھیاں اترتے دے کر کہا۔ 4 ماہ بعد آہل اور منیہا بھی ماں باپ کے درجے پر فائز ہونے جا رہے تھے۔ آہل کی محبت نے منیہا کی اجڑی زندگی میں ایسے رنگ بھرے تھے کہ منیہا کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ عامر کی موت کے بعد وہ اپنی نئی زندگی شروع کر چکے تھے۔ سلمان صاحب اور رقصہ بھی منیہا کو دیکھ کر بہت مطمئن تھے، مگر عامر کو منیہا کے لیے چننے کا غم انہیں آج بھی پچھتاوے کی دلدل میں ڈبو دیتا تھا۔ آہل سنیں نا پلیز، مجھے گول گپے لا کر دینا، میں کب سے بول رہی ہوں، آپ کیوں نہیں سن رہے؟ منیہا منہ پھلا کر آہل کے سامنے بیٹھی۔ منیہا، کوئی ہیلدی چیز تم سے کھائی نہیں جاتی، بس یا تو تمہیں آئس کریم چاہیے ہوتی ہے یا گول گپے۔ ڈاکٹرز نے کیا کہا تھا تمہیں ہیلدی فوڈ کی ضرورت ہے؟ آہل نے منیہا کو گھورا۔ آپ مجھے ایک گول گپے کی پلیٹ نہیں کھلا رہے آہل، منیہا نے روتی شکل بنا کر کہا۔ منیہا، نو ناٹ اگین، یہ جو تم مجھے ایموشنل بلیک میل کرتی ہو نا، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، آہل نے گھورتے ہوئے کہا تو منیہا باقاعدہ آواز سے رونے لگی۔ آہل بوکھلایا۔ اچھا یار تم رو تو نہیں میری جان، میں ابھی لایا تمہارے لیے گول گپے، پلیز رونا بند کرو، 2 پلیٹ کھاؤں گی، منیہا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو آہل گہرا مسکرایا۔ 2 پلیٹ کے لیے معاوضہ لگے گا، آہل نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ سارے معاوضے لے لیتے ہیں آپ، منیہا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں ٹمٹمائیں۔ وہ تو میں لوں گا اور پورے حق سے لوں گا، آہل نے کہہ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ منیہا اور اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر آزمائش کا بہترین صلہ دیا تھا۔ سارے غم چھٹ گئے تھے، اب ہر سو خوشیاں تھیں۔